ہے ان شعروں کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے. لگتا ہے وہاں تو سارے ملا مولوی اور یہ سب نقاب اور برقعے والیاں بیٹھی ہوں گی تو کیا بور جگہ ہوگی. لگتا ہے کہ جنت میں تو بس سب بیٹھ کے درس سنیں گے یہاں سے وہاں تک. اور اصل میں تو کہتے ہیں کہ سارا مزہ تو جہنم میں ہے، نعوذ باللہ. اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے. اس چیز میں کبھی مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اور جو بہت زیادہ ہائی ڈیسیبل سے میوزک وغیرہ جب سنا جاتا ہے، ایک خاص ڈیسیبل سے زیادہ، تو یہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے نا کأن فی اذنیہ وقرا، تو باقاعدہ اب سائنس نے ہم کو بتایا ہے کہ جو اتنے ہائی ڈیسیبل پہ میوزک وغیرہ سنتے ہیں تو ان کے کانوں میں ٹیٹنس نام کی ایک بیماری ہو جاتی ہے، رنگنگ آف دی ایئرز. ان کی جو ہے سماعت افیکٹ ہو جاتی ہے اور ان کے کانوں پر اثر پڑتا ہے. تو یہ تو دنیا میں بھی جسمانی طور پہ بھی نقصانات ہیں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آخرت میں فرما دے کہ خوشخبری دے دیجئے اس کو ایک دردناک عذاب کی. حقیقت ہے غنا جو ہے زنا تک لے جاتا ہے. اور آپ آزمائیے، ابھی حلال حرام دیکھیں پھر فتووں میں مت پڑیے، پہلے آزما کے دیکھیے. آپ میوزک سن کر نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہے، اپنی کیفیت دیکھ لیجئے نماز کی. آپ کوئی اچھا کام کر کے اب بغیر میوزک کے نارمل زندگی گزارتے ہوئے نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہے، بڑا فرق ہوگا. اور یہ جو موسیقی ہوتی ہے یہ انسان کے دل میں قرآن کو جذب نہیں ہونے دیتی. آپ ذاتی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، سب کو چھوڑیں، کہانیوں کو خود آزمائیے اپنے اوپر. ایسا ایک انٹرفیئرنس پیدا ہو جاتا ہے کہ موسیقی کے ساتھ قرآن زیادہ اثر نہیں کرتا. نمبر 1، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا بعض غذاؤں کے ساتھ اگر لی جائیں تو ابزارب نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ کیلشیم چائے کے ساتھ کبھی نہ لیں، اسی کو ابزارب نہیں ہوگی. یا کمبینیشن بتاتے ہیں کچھ چیزوں کا کہ اس چیز کو اس کے ساتھ مت لیں، اس لیے کہ وہ اس کے ابزارپشن کے اندر رکاوٹ بن جائیں گی. تو میوزک اور قرآن امسیبل ہیں، یہ نہیں مل سکتے آپس میں. یا اگر جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر، جن کے دل روشن ہو گئے ہیں قرآن سے، ان کا دل کبھی موسیقی کی طرف نہیں مائل ہو سکتا. لگتا ہے کہ دل بند ہو جائے گا جیسے. اتنی وحشت ہوتی ہے انسان کو جو چیزیں لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. اور ذرا ان لوگوں کی زندگی کو بھی دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں موسیقی کے لیے لگا دی. کیا کردار، کیا اخلاق، کیا زندگیاں ہیں. چلے وہ خوش ہوتے تو ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، میوزک از فوڈ فار دا سول. ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس قدر پریشانیاں ہیں ان کی زندگیوں کے اندر. تو دنیا کی زندگی کون سی اچھی ہو گئی. تو وہ تو مسلمانوں کا تو معاملہ مختلف ہے، ان کا معاملہ مختلف ہے جو مسلمان نہیں. وہ تو کہتے ہیں ورک ہارڈ اینڈ پلے ہارڈ. ہم کہیں کہ ورک ہارڈ اینڈ پرے ہارڈ. تو یہ پرے کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا، ہم کہیں کہ ہاؤ بورنگ. نہیں ہے بورنگ، کر کے تو دیکھیں. اور اگر اللہ کی یاد سے بوریت ہوتی ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی یاد، اپنے کلام، اپنی بات کو میرے لیے انٹرٹینمنٹ اور خوشی کا ذریعہ بنا دے، شوق بنا دے، میرا پیشن بنا دے میرا. تو اللہ کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے. لہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اب کیا کریں؟ لغ نہیں دیکھیں، لغ نہیں سنیں تو کیا کریں؟ ایک تو یہ کریں کہ جنت کے لیے وہ سارے ارمان اٹھا کے رکھ دیں. کہہ دیں کہ بھئی جنت میں تو میں محفل موسیقی ضرور ہی سجاؤں گی. ضرور کیجیے گا، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. جس سنگر کو چاہیں آپ بلوا لیجیے گا، خود ہی آپ گانا شروع کر دیجیے گا جو آپ کا جی چاہے. تو یہ تو اپنے کچھ ارمان آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیں. اب دنیا میں کیسے انٹرٹین کریں؟ پکنک کے لیے نکلو، نیشنل جیوگرافک دیکھو، اللہ نے بہت کچھ بتا دیا. ڈسکوری چینل دیکھ لو، دیکھو ذرا کائنات کس قدر زبردست ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. حکمت، وزڈم. حکمت کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا ثقیل ڈیفینیشن ہے، سننے میں کوئی حرج نہیں. عقل سلیم جب فطرت سلیم کی روشنی میں سفر طے کرتی ہے
تو انسان کو حکمت ملتی ہے. یعنی یہ صرف اینیمل انٹلیکٹ کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جن کے پاس آئی کیو ہائی ہے لیکن فطرت جن کی ڈسٹارٹڈ پرورٹڈ ہے, تو کیا ہوگا کہ ایسا انسان ایول جینیس بنے گا. ہٹلر بے وقوف نہیں تھا, ہیو ہیفنر بے وقوف نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ حیوانی عقل ہو گئی ہے نا, اور شیطان نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہوتا ہے. پھر وہ شیطانی عقل بن جاتی ہے, اور شیطان کے کاموں کے لیے بڑی بڑی پلاننگز ہوتی ہیں اور بڑی بڑی کامیابیاں نظر آتی ہیں اور بڑی چکا چوند ہوتی ہے اس کی. عقل سلیم جو فطرت سلیم کے ساتھ سفر کرتی ہے, فطرت ہے, فطرت گائیڈ کرتی ہے. بہت سی چیزیں آپ کو عقل سے جواب نہیں ملے گا, فطرت بتائے گی. جانور عقل کی روشنی میں کام کرتے ہیں, جانوروں میں فطرت نہیں ہوتی, تو جانور ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. میں اور آپ اپنے ماں باپ کو پھینک سکتے ہیں نکال کر؟ کیوں نہیں پھینک دیتے اٹھا کر؟ ہم ان کو کیوں نہیں ڈپرائیو کر دیتے؟ جانوروں میں تو یہ ہوتا ہے, اگر ان کے ہاں 2 بچے ہیں, ایک بچہ کمزور ہے, اس کو نکال کے خود جانور باہر پھینک دیتا ہے کہ اچھا ہے مر جائے تاکہ غذا میں شریک نہ ہو, اور اس کو کھلاتا ہے اس بچے کو جو کہ ہینڈی کیپ نہیں ہوتا, جو کہ صحت مند ہوتا ہے. ماؤں سے پوچھیں جن کو کہ اللہ نے اسپیشل بچوں کے ذریعے آزمایا ہے, کبھی وہ نکال کے باہر پھینک دیا انہوں نے اپنے بچوں کو؟ بلکہ ایسے اسپیشل بچوں سے تو بعض دفعہ مائیں زیادہ ہی پیار کرتی ہیں, اور اللہ نے پتہ نہیں کیا موقع ان کو دیا ہے جنت حاصل کرنے کا ایسے ٹوٹے پھوٹے بچوں کے ذریعے سے. تو یہ فطرت بتاتی ہے نا, یہ 2+2 کی کیلکولیشن میں چیز نہیں آتی. اور پھر جب وحی کی روشنی آ جاتی ہے, فطرت لپکتی ہے وحی کی طرف, ایک ہی جگہ کی رہنے والی ہے. فطرت بھی اللہ نے بنائی, روح آسمان سے آئی ہے, وحی بھی آسمان سے آئی ہے, یہ بالکل آپس میں سنکرونائز ہو جاتی ہے, ان کی کیمسٹری مل جاتی ہے, ویو لینتھ مل جاتی ہے, اور قرآن کی بات کوئی اجنبی یا اسٹرینج یا غلط نہیں لگتی انسان کو. تو یہ دراصل حکمت والی چیزیں ہیں, صحیح وقت پر صحیح کام کر لینا, مزاج شناسی اختیار کر لینا, اور یہ حکمت بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی تھی. یاد رکھیے حکمت کا تعلق کسی ڈگری سے نہیں ہے. پیچھے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والی بیوی کے بارے میں پڑھا سنا. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کالج سے پڑھ کے ڈگری لے کر نکلی تھی, یا کتنی زبردست وہ کمپیوٹر لٹریٹ. آج کی اصطلاح میں بات کی جا رہی ہے نا. ضروری نہیں کہ ڈگریاں حکمت ہمیں دے دیں. بعض دفعہ ڈگریاں جو ہیں کچھ نہیں دے پاتی, وہ انسان کو انسان نہیں بنا پاتی, مورل ایتھکس نہیں ہے. یہی ڈگریاں لے کے جو نکلے ہیں, انہوں نے دنیا کا یہ حال کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے فراڈ اور یہ فائنینشیل میلٹ ڈاؤن اور سونامی اور فلاں, یہ کس نے کیا؟ جاہلوں نے تھوڑی کیا, ڈگری یافتہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو دراصل کیا ہے کہ وہ عقل جو اللہ سے کٹ جائے اس میں حکمت نہیں آ سکتی, اور جو فطرت مسخ ہو جائے حکمت نہیں آ سکتی. تو یہ چیزیں, یہ کمبینیشن ہے, اس پیور کامن سینس. پتہ نہیں کامن سینس کو کامن سینس کیوں کہتے ہیں, حالانکہ سب سے ریئر سینس یہی ہے کامن سینس. تو کامن سینس فیل کر کے سمجھ جانا چیز کو, ہر چیز کو چون کے ٹچ کر کے, یہ نہیں, ایک فیل آ جاتی انسان کے اندر کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے دراصل حکمت. تو اللہ نے لقمان کو حکمت دی. سب سے پہلے اس کا اظہار کیسے ہوا؟ انشکر للہ, کہ اللہ کا شکر گزار ہو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, اور جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر تو اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, خود ہی خوش مزاج ہوگا, خود ہی اللہ کے قریب ہوگا. شکر دراصل پرزرویٹو ہے جو کہ اللہ کی نعمتوں کو پرزرو کر لیتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن شکر گزار لوگوں کا حساب کتاب ہلکا ہوگا. شکر گزار انسان خوش مزاج ہوتا ہے, کہتا ہے شکر. وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, کیا کچھ دیا اور صحیح جگہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. شکر صرف یہ نہیں ہے لپ سروس, تھینکس کہہ دینا, بلکہ جس مقصد کے لیے جو چیز دی گئی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا. ومن کفر, اور جو ناشکری کرے گا, فإن اللہ غنی حمید, حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. اب اس حکمت کا اظہار اور کیسے ہوا کہ جو قریبی تعلق ہے جن لوگوں سے, اب ان تک اچھی اچھی باتیں پہنچائی جائیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا, اے میرے بچے. بچہ کیا چھوٹا سا تھوڑی ہوگا 2-3 سال کا, لیکن اگر جو بڑے بڑے بھی بچے ہیں آپ کے, اگر آپ ان کو کہیں کہ تو میرا بیبی ہے, وہ بیبی بن کے بیٹھ جائیں گے, چاہے 25 سال کی بھی کیوں نہ ہو. بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیں ہم سب کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے. کسی نے کہا نا کہ ایڈلٹس کون ہے, دے گرون اپ چلڈرن. تو یہ بعض دفعہ اگر آپ کے میاں کہتے ہیں اتنی چھوٹی لگ رہی ہو, اتنی خوش نہیں ہوں گی آپ, تو یہ ایک طریقہ ہے, یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر, کسی کا دل جیتنے کی, کہ اس کے پیار سے بات کی جائے, چھوٹوں کو چھوٹا بنایا جائے. سب سے پہلے کیا کہا, لا تشرک باللہ, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. ان الشرک لظلم عظیم, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور چونکہ خود باپ ہیں, اب وہ خود نہیں کہہ رہے اپنے بیٹے سے کہ تم میرا بھی خیال کرنا, یہاں اللہ نے یہ چیز جو ہے یہاں پر فل کر دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ,
حقیقت یہ ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی، تو حکمت کیا ہوئی کہ ماں باپ خود اولاد پہ احسان نہ جتاتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے نہ ان سے کہتے رہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ نہ کہیں، فائدہ نہیں ہے۔ آگے پلٹ کر جواب دے دیا بچوں نے کہ تو کیا ہوا کیا، تو کیا فائدہ ہوگا، کیوں اپنی قدر کھوئیں، کیوں اپنا اجر کھوئیں۔ تو اللہ بتا رہا ہے، لقمان نے خود نہیں کہا یہ، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے قرآن پڑھنے والی عورت یا قرآن پڑھنے والا مرد والدین سے اچھا سلوک نہ کرے؟ وہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور مسلم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی ایک یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اپنے والدین سے بہت اچھے ہو گئے۔ جھکنا، خدمت کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تو ماں کے پیروں تلے رکھ دی ہے۔ ماں باپ پر خرچ کر کے خوشی محسوس کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی خواہشات پوری کرنا، ان کے چہروں کو مسکراتا ہوا دیکھنا، بیمار ہو جائیں تو خدمت کرنا، نرم لہجے میں ان سے بات کرنا اور دل کے اندر ان کی محبت رکھنا، اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا فرما بردار، اطاعت گزار، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے بنا دے۔ یہ تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھولا ہے۔ اتنے خوش قسمت ہیں جن کے گھروں میں بزرگ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور دیکھیے خدمت میں صبر چاہیے ہوتا ہے نا، اور صبر ہی جنت کی قیمت ہے۔ خندہ پیشانی سے اپنے سر پر احسان سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حق خدمت ضائع نہ کرے گا۔ خاص طور پہ ماں کا ذکر ہے، اس لیے کہ ماں بہت جلدی خفا ہو جاتی ہے نا، سینسیٹیو بہت ہوتی ہے بچوں کے بارے میں۔ تو کہا کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جس کو تو نہیں جانتا، ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تم کو بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اب یہ دیکھیے، مکے میں جب نوجوان مسلمان ہو رہے تھے، بعض دفعہ ان کے والدین دباؤ ڈالتے تھے کہ محمد کی بات مت مانو، آبا و اجداد کی بات مانو۔ ایسے میں ان کو گائیڈنس کی ضرورت تھی، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا تھا کہ والدین کی بات مانو۔ اگر والدین بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، نور علی نور، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ لیکن اگر کہیں والدین کے اور اللہ کے حقوق ٹکرانے لگ جائیں اور بیک وقت دونوں کے حق ادا کرنا ممکن نہ رہے، تو پھر کس کا حق جو ہے وہ فوقیت حاصل کرے گا؟ اللہ کا حق۔ تو اللہ نے کلیئر گائیڈنس دے دی، یا بنیا، اے میرے بچے، کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اس کو نکال لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بچوں کو بار بار کہنا ہوتا ہے، وہ 25 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، آپ ان کو نماز کا کہتی رہیے، لیکن بہت زیادہ طنز کر کے یا ان کو منافق ڈکلیئر کر کے یا جہنمی ڈکلیئر کر کے یہ نہ کہیے، یہ حکمت نہیں ہے۔ آپ کی جو آواز ہے، جو آپ کا ٹون ہے، وہ ہزاروں میل بھی آپ سے دور چلے جائیں گے تو آپ کی آواز کا تاثر ان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے ساتھ ان کو تلخی یا ڈانٹ یا نعوذ باللہ کوئی گالیاں بھی ساتھ ساتھ یاد آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ بھی سوچے کہ دور رس نتائج ہے نا، یہ زیادہ راہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم چلے جائیں گے، ہمارے الفاظ پیچھے رہ جائیں گے۔ کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے ریپریمانڈ کرنے کی، اس میں بھی اس طرح نہیں کہ بچے کی عزت نفس ختم ہو کے رہ جائے۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہی عن المنکر، اور بدی سے منع کر۔ کیا سالڈ پرسنالٹی بنا رہے ہیں اپنے بچے کی۔ کیسے ہوئی ہے؟ گاڈ کانشیس ہونے کی وجہ سے۔ پیپل کانشیس نہیں کیا اپنے بچوں کو، یہ نہیں کہا کہ گو ود دا فلو، while you are in Rome do as Romans do، کہا نہیں، you must have principles in your life۔ principles پر سٹینڈ لینا بہت اچھی چیز ہے۔ اور کیا ہے بتا دیا، پیش کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ ہو سکتا ہے فرینڈز مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے ٹیچرز ڈانٹیں، ہو سکتا ہے پرنسپل تمہارے اما ابا کو آفس میں بلا کر کھڑا کر دیں، بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، ایٹیٹیوڈ۔ اب باڈی لینگویج بھی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ مت رکھنا، باڈی لینگویج تمہاری اچھی ہونی چاہیے، بی کانشیس، شعور کے ساتھ اپنے تم ادب آداب، اپنی تمیز تہذیب کو، اپنے باڈی لینگویج کو دیکھو۔
لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسند، سب سے زیادہ محبوب ہستی کہاں ہے؟ آئینے کے اندر۔ کون 3 ہستیاں سب سے اہم ہیں؟ I, me and myself۔ بات کریں گے تو اپنے بارے میں، میں اور میں اور میں۔ کسی بھی رول ماڈل کی بات کریں گے، خود کو پیش کریں گے۔ بہترین بیٹی کیسی ہونی چاہیے؟ مجھے دیکھ لو۔ بہترین بہو کیسی ہوتی ہے؟ میں۔ بہت اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے ان کو ٹھیک کیا، کہتے ہیں اپنے میاں کے بارے میں۔ میاں کی مجال کہ وہ یہ کہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا، کس حال کی آئی تھی یہ، توبہ کریں، شامت بلانی ہے اس کو اپنی۔ بہت اچھی اماں کیسی ہوتی ہے؟ میں نے بچوں کو یوں پالا، میں نے بچوں کو یوں پڑھایا، میں بچوں کو ڈرائیو کر کے لے جاتی تھی، میں نے بچوں کے بارے میں یہ کیا۔ بس اللہ کا شکر ہے تو چپ رہے نا۔ پھر اچھی ساس میں، ہر چیز میں خود رول ماڈل، اپنے ہی بارے میں سوچنا، میں کیسی لگتی ہوں۔ جب لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں گے تو یہ سوچیں گے کہ میں لوگوں کو کیسی لگ رہی ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ بے حد آئینے کے شیدائی، بے حد کیمرے کے شوقین، یہ ہے دراصل مختال، خود پسند، خود خیال، کوئی ان کو اپنے آگے نظر نہیں آتا۔ فخور، اب جب اس قدر اپنے بارے میں سوچیں گے تو اب منہ سے بھی تو پھر یہ نکلے گا نا، پھر بتائیں گے میں اپنی تعریف خود نہیں کرتی، یوں فلاں یوں کہہ رہا تھا آپ اتنی پیاری ہیں، میں خود نہیں کہتی، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ اتنا اچھا پکاتی ہیں، میں اپنی تعریف نہیں کرتی۔ تو خود تعریف کرنا ہی تو ہو گیا پھر یہ، اور یہ ایٹیٹیوڈ کہ نہیں اتنی اللہ کا شکر، اتنی عاجزی ہے میرے اندر اتنی عاجزی ہے، یعنی اتنی خوبیاں جو میرے اندر ہیں کسی اور میں ہوتی، وہ تو اپنی بہت تعریف کرتی، میں تو کچھ بھی نہیں کہتی اپنے بارے میں۔ یہ ہے فخور، اپنی تعریفیں پھر تو اندر کنٹین بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا پسند کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو نہیں اچھے لگتے۔ اپنی ذات کی طرف توجہ دلانا یہ خود پسندی کی علامت ہے۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال رکھ۔ اعتدال سے مطلب یہ نہیں کہ جب بھاگنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے اپنے بچے کو ریس میں ڈالا ہوا ہے اور کہا بیٹا اعتدال سے چلنا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی یہ پھر آپ دیکھیں باڈی لینگویج کی بات ہے۔ کہیں داخل ہو تو اناؤنس نہیں کرنا کہ ہیئر آئی ایم، ڈونٹ اسٹیج این انٹرنس۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے آتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم آ گئے۔ بعض کا کیا ہوتا ہے؟ کہتے کہ ہیئر آئی ایم، بعض کہتے ہیں او دیر یو آر۔ دوسروں کو اہمیت دیں، دوسروں کے بارے میں پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسی ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں۔ اپنی ہی ویکیشن کی تصویریں نہ دکھاتے رہیں، چاہے وہ دیکھنا چاہیں چاہے نہ دیکھنا چاہیں۔ تو یہ ہے دراصل ماڈسٹی۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز ذرا پس رکھ، خاص طور پہ جھگڑے لڑائی میں دلیل کی کمی کو آواز کی اونچائی سے پورا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ پراپر ڈیکورم، کیریکٹر بلڈنگ، قرآن تو آپ دیکھیں کیا فنیشنگ اسکول انسان کو سوفسٹیکیٹڈ اور سویلائزڈ بنائے گا جو قرآن بنا دیتا ہے، بشرط یہ کہ عمل کرنے والا ہو انسان۔ بات یہ ہے الم ترو، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ اس پر یہ حال ہے انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم یا ہدایت یا روشنی دکھانے والی کتاب ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی۔ کتنی پیاری چیز اللہ نے نازل کی نا، جبی لقمان کی اللہ نے ہمیں نصیحتیں بتائیں۔ تو قالو، کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کیے جائیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بس یہ جو انسیسٹر ورشپ ہے، یہ خاص طور پہ ہم پاکستانی خواتین میں ہماری ٹرائبل مینٹیلٹی ہے، ہماری قبائلی ذہنیت ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ میں قبیلے غزیہ کا آدمی ہوں، اگر غزیہ ہدایت پائے گا تو میں بھی ہدایت پاؤں گا، اور غزیہ گمراہ ہوگا میں بھی گمراہ ہوں گا۔ تو سارا خاندان اگر اس نے کہا میرا جہنم میں جائے گا، میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن خاندان کی مخالفت میں اتنی غیرت ہے، حمیت ہے میرے اندر خاندان کی کہ خاندان کو چھوڑ کے میں جنت میں بھی نہ جاؤں گا۔ ہمیں اس ٹرائبل مینٹیلٹی سے اسلام نے نکالا ہے، گلوبل مینٹیلٹی بنائی ہے، لبریٹ کیا ہے ہم کو، امت بنایا ہے، ہم ٹرائب نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی چیز کوئی حکم قرآن کا سامنے آئے ہم کہیں سمعنا واطعنا،
ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ تو رسم ہے ہمارے خاندان کی، یہ تو طریقہ ہے ہمارے خاندان کا. اگر سوشل نارمز کے خلاف جانا پڑ جائے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی خاطر کریں، لوگوں کو خفا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بار بار اللہ نے اس غلط ایٹیٹیوڈ کا ذکر کر کے ہمیں خبردار کر دیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ رسول کی پکار کے جواب میں یہ کہنا کہ ہمارے خاندان میں یہی ہوتا چلا آیا. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا ہو. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، ہر شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن بھی ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تو ایک بڑا بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم ان کو بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت تک ان کو دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آج ہم سورہ احزاب بھی کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معاشرے کے اور خاندان کی کتنی رسمیں اللہ تعالیٰ نے توڑوائیں، اتنی مشکل. یہ حقیقت ہے کہ دین کے جو شعار ہیں ان پر عمل کر لینا نسبتاً آسان ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ بھی کسی حد تک اتنا مشکل نہیں ہے، ون ٹائم چیز ہے نا. سب سے زیادہ جھجک کا بات یہ ان کے سامنے جانے میں جنہوں نے پہلے بے پردہ دیکھا تھا، بس وہی خالی چیلنج لگتا ہے. ایک دفعہ سب نے دیکھ لیا، پھر تھوڑے دن کمنٹ کریں گے، سب چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے ریچولز کو فالو کرنا. زیادہ مشکل کیا ہے؟ اسٹیبلشڈ سوشل نارمز کے خلاف جانا. بڑی ہمت چاہیے، اس لیے کہ بڑا سوشل پریشر انسان پر آتا ہے، بڑے بڑے الزامات لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی نیت کی خرابی کی باتیں لوگ کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان خود سیلف ڈاؤٹ میں پڑنے لگتا ہے کہ واقعی اتنا سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، یا اگر کرنا ہی ہے تو کیا میں ہی رہ گئی ہوں کرنے کے لیے، کوئی اور کر لے. چلو ٹھیک ہے، کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل ان سے کام کروایا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے خود نکاح کیا. اگر یہ رسم توڑنی تھی تو اسلام کہہ دیتا کہ بھی منہ بولے بیٹی کی بیوی جو ہے وہ سسر کے لیے جائز ہے، لیکن نہیں، کہا کہ آپ شادی بھی کریں گے ان سے. اتنا مشکل کام، اور کیا طوفان اٹھا تھا اس میں. سوچے منافقوں اور کافروں کی طرف سے انہوں نے کیا کیا باتیں نہ بنائی ہوں گی زینب سے نکاح کرنے پر. آج تک غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس پر باتیں بنا رہے ہیں. لیکن دیکھیے قدم تو لینا ہوتا ہے، اور جو آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو یہ کرنا چاہیے تاکہ پیچھے لوگوں کے لیے گنجائش ہو. فرمایا کہ جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر تو ہمارے پاس آنا ہے، ہم ان کو بتا دیں گے کیا کچھ کرتے رہے. اللہ یقیناً سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اللہ میں اپنی پناہ میں رکھے. اگر تم ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. تو بتائیں پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. سمپل 2+2 ہے، کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے اس کے اندر. سمپل جواب ہے کہ جس کی کائنات ہے اسی کا حکم چلے گا. اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام. جب مجھے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کو منہ دکھانے کی فکر کروں، لوگوں کا کیا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. اور واقعی ان باتوں میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں، بلکہ کچھ اگر ہم کہیں تو اٹس این انڈر اسٹیٹمنٹ. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. کیا تم نہیں جانتے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ باخبر ہے. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں. اس وجہ سے اللہ آپ ہی بزرگ اور برتر ہے.
کیا تم دیکھتے نہیں کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موت سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. مخلصین لہ الدین، دین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کوئی ریلیجن نہیں بلکہ اطاعت، اپنی اطاعت، اوبیڈینس کو. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے، ان میں سے کوئی اقتصاد یعنی ہٹنے لگتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، اتقوا ربکم، مت پیپل کانشیس ہو، گاڈ کانشیس ہو جاؤ، اللہ کی فکر کرو. اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. کیا دھوکہ؟ کہ بس یہی ہے زندگی، آخرت نہیں آنی، یہاں کے لیے بہت کوشش کرو، بغیر کوشش کے دنیا نہیں ملے گی. آخرت تو خود بخود ہی مل جائے گی، بغیر کوشش کے آٹومیٹکلی مل جائے گی. کبھی اگر آخرت کی فکر جاگتی ہے، شیطان تسلیاں تھپکیاں دے کے دوبارہ فکر کو سلا دیتا ہے کہ سو جاؤ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور و رحیم ہے. یہ ہے شیطان کا دھوکہ. کہتا ہے نافرمانی کے ساتھ اللہ کی رضا ملے گی، گناہوں کے ساتھ جنت ملے گی، یہ دھوکے دیتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورت السجدہ، اس کو الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ اور دوسری میں سورت الدہر پڑھا کرتے تھے. رات سوتے وقت بھی سورہ ملک اور سورہ الف لام میم السجدہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ ان کو پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کوئی شک ہے نہیں اس کے اندر. کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کر دے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا. اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، کیا تم کو ہوش نہ آئے گا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم عمل نہیں کرو گے؟ تم علم حاصل نہیں کرو گے؟ کیا تم ایکٹیو نہیں ہو جاؤ گے اللہ کی اطاعت میں؟ اپنے ہاتھ پیروں کے اللہ کی اطاعت میں لگا دو، جہاد کرو. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہاری شمار سے 1000 سال ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. الذی احسن کل شیء خلقہ، جو چیز اس نے بنائی خوب بنائی، بہت اچھی بنائی. کیا زبردست خلاق ہے، کیا مصور ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل ایک ایسی سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے. ثم سواہ، پھر اس کی نقص درست کر دی. دیکھیں کیا اللہ نے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں آپ کو. پلکیں نہ ہوتی تو، اگر کان جو ہیں وہ ریڈیو کے نوب کی طرح ہوتے تو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا. کیسے ایکسپریشنز آتے ہیں آنکھوں میں، کیسے جذبات آتے ہیں، کیا اللہ نے فنیشنگ کی ہے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا. اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے. لیکن اللہ کا شکوہ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. جس لیے تم کو آنکھ کان ناک
عقل دی ہے اس کو اس کام میں کم ہی لگاتے ہو یا کم ہی لوگ لگاتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں, یہ دیکھیے ناشکری کی مثال, کس چیز میں لگائے اپنی عقل کو. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. اصل بات یہ ہے یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا. سوچیں ذرا, انڈیویجول, مجھ پر ایک موت کا فرشتہ فکسڈ ہے, وہ آ کے دیکھتا ہے اچھا وقت ہوا کہ نہیں اس کی موت کا. آپ پر پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں آ کے موت کا فرشتہ دیکھ کر جاتا ہوگا, ہمیں کیا پتا. ہم بھی پریپئر رہیں پھر. تو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا, پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا, اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے سن لیا. اب ان کو کیا تھا, یہ 5 سینسز پر بھروسہ کرنے والے, وہی پر تو ان کو بہت ہنسی آتی تھی, کہتے تھے کوئی نہیں, کوئی پروو نہیں ہے, سائنس نے ثابت نہیں کیا. اب ان کی حواسوں نے تصدیق کر دی, علم الیقین حاصل ہو گیا. اب کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہم کو یقین آ گیا. اب تھوڑی غیب کے پردے میں رہتے ہوئے تمہیں تو کرنا تھا, اور تم کو تو رسول کی بات ماننی تھی, وہ تو کیا ہی نہیں. اب جب سب نظر آ گیا, قیامت کے دن تو ابو لہب کا بھی ایمان ابو بکر جیسا ہو جائے گا. جب غیب کے پردے اٹھ جائیں گے, سر کی آنکھوں سے جب فرشتوں کو جنت جہنم کو دیکھ لیا, اب کون سا امتحان رہا, وہ تو غیب میں رہتے ہوئے امتحان ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو اپنی اس حرکت کا مزہ کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا, تو ہم نے بھی اب تم کو فراموش کر دیا. وذوقوا, چکھو عذاب الخلد, ہمیشگی کے عذاب کا مزہ, بما کنتم تعملون, اس لیے کہ جو کچھ تم عمل کر رہے تھے اس لیے تم کو یہ دیا. تو اللہ ہمارے عمل بدل دے, اللہ ہمارے دل بدل دے. واقعی ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں, اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے, اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. جیسے دیکھیے مائیں نہیں بعض دفعہ بچوں کے لیے گفٹس چھپا چھپا کے رکھتی ہیں, بچے ڈھونڈتے ہیں جا کر, کبھی پودوں میں, کبھی بستر کے نیچے, کبھی کہیں. ایکسائٹمنٹ, ایسی اللہ تعالیٰ نے ایکسائٹمنٹ ہمارے لیے پیدا کر دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, نہ کبھی کسی کان نے سنا, نہ کبھی کوئی انسان اس کا تصور ہی کر سکا. امیجنیشن کس سے بنتا ہے؟ آبزرویشن سے. تم نے دیکھی ہی نہیں ہے وہ چیزیں تو تم امیجن کیسے کر سکتے ہو؟ بس دعا کریں کہ واقعی ہم جنت میں بیٹھ کے اس آیت کو جب پڑھیں تو ہم کو سمجھ آ جائے کہ ہاں اللہ واقعی تو نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا. قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا چھپا کے رکھا ہے اللہ نے, دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے. کتنا انسینٹیو ہے, اور پھر بھی انسان ناقدری اگر کرے اور عمل کے لیے اور بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, کیا بھلا ہو سکتا ہے جو شخص مومن ہو اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ لا یستوون, نہیں برابر ہو سکتے. لائف سٹائل ایک جیسا نہیں ہو سکتا, حال حلیہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا, گفتگو کے موضوع ایک جیسے نہیں ہو سکتے, مصروفیتیں صحبتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی, انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ایک جہنم کے گڑھے میں ہوگا, ایک جنت الفردوس میں ہوگا, درجات میں بہت فرق ہوگا. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ ان کو چکھاتے رہتے ہیں, اور ہم کراچی والے تو خوب ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کو جانتے ہیں. واقعی اب نہیں جاگیں گے تو اللہ جانے ہم کب جاگیں گے. ہم کو سوچیں کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کر رہی,
میرا کیا قصور؟ جھانکیں جھانکیں اپنی زندگی میں، کہاں نافرمانی ہے اللہ کی، کون سا حصہ زندگی کا اللہ کی اطاعت سے باہر نکلا ہوا ہے، اس کو لے کر آئیں. افراد بدلیں گے تو اقوام بدلیں گی، اور جب سب بدلیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، تو موسم بدلے گا انشاءاللہ، عذاب کی جگہ رحمتیں برسیں گی. لعلہم یرجعون، شاید ہی اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے رہیں گے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تم کو شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. دیکھا آپ نے، عوام بدلے تو لیڈر بھی بدلے. اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی دراصل تمہارے امال، تمہارے حکمران ہوتے ہیں. حکمرانوں کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ؟ اپنے اعمال کو دیکھو، ذرا بل بورڈز کو دیکھیے، کیا کچھ سطر کھلے ہوئے ہیں، کیا کچھ عورت کو ٹانگا ہوا ہے. تو آپ اپنی آواز اٹھائیے، آپ ای میل کے ذریعے ان کو آگاہ کیجئے، آپ جس طرح اویئرنیس پھیلا سکتی ہیں پھیلائیے. آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں ان کو بتا دیجئے کہ اگر آپ نے یہ انداز نہ بدلا تو ہم آپ کی پروڈکٹ سے قاصر ہیں، پھر ہماری معذرت، ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. یہی پریشر گروپ ہوتا ہے، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تمام چیزوں کو دیکھ کے خاموشی سے گزر مت جائیے، اور گھروں میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھ کے ڈسکشن کا کیا فائدہ، مجھے بتائیں. تو متعلقہ حکام تک بات کو پہنچانا ضروری ہے. ضرور چینج کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی، آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو فرق پیدا ہو جائے گا. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کیا یہ ان لوگوں نے کبھی منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی چارہ کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اچھا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. وَانتظر، اور انتظار کیجئے. إِنَّهُمْ مُنتظرون، یہ بھی منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. سورۃ الاحزاب، حزب کی جمع احزاب، مدنی سورت ہے. غزوہ احزاب پر اس میں تبصرہ ہمیں ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ یہاں پر ہدایات بھی پڑھنے کو ملیں گی، کچھ اس کے بارے میں بھی ہمیں علم حاصل ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بتایا گیا ہے، اور آپ کی تعظیم اور تعریف کا طریقہ بتایا گیا ہے. اور ہمیں تو اطاعت کرنی ہے، تعریف میں اور تعظیم میں بھی اللہ کے رسول ہی کی ہمیں اطاعت کرنی ہے. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بھی ذکر ہے. اور دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے نا، جنگ اور آپ کی بیویوں کا اس میں ذکر آتا ہے. اور جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے انہی دو کو خوب اچھالا ہے، وائفز اینڈ وارز آف محمد. اور کیا کچھ کہا. تو ہمارا دل اپنے رب اور اپنے رسول کی طرف سے مطمئن ہونا چاہیے. کبھی انسان اپنے ماں باپ کو دوسروں کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے، ہم اس کے محافظ نہ بنیں گے تو کون؟ اور اگر ہمیں شک پڑ گیا، ہمیں شک اگر پڑ گیا اپنی ماں پر کہ میری ماں پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، ہمیں شک پڑ گیا اگر اپنے والد پر کہ پتہ نہیں میرے ابو ہیں بھی کہ نہیں، ہم کیا حق ادا کریں گے ان کا؟ نہیں کر سکتے. اور ہمیں اگر شک پڑ گیا کہ میرا دین درست ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میرے رسول کا کردار نعوذ باللہ پتہ نہیں اچھا تھا بھی کہ نہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر اسلام جو ہے وہ کہاں سے اٹھے گا؟ پھر ہماری ذلت کیسے دور ہوگی اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تقوی کی ہدایت کی جا رہی ہے. سورت کا آغاز اس سے شروع ہوا اس لیے کہ اس سورت میں کچھ معاشرتی اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پر بہت کچھ لے دے اس کے اوپر ہوئی. تو کہا کہ ان کے پروپیگنڈے میں مت آئیے گا، ان کے دباؤ میں ان کی باتوں کا اثر مت قبول کیجیے گا. اللہ جانتا ہے اپنی حکمت، اپنے علم کے ساتھ وہ یہ اصلاحات کر رہا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیروی کیجیے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل. ہم بھی کمر ہمت باندھ لیں. ایک نظم ہے نا، باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تم ہمت تو کرو، تم کھڑے تو ہو، تم کانفیڈنٹ تو بنو، پھر دیکھو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا. یہ ان کے ہاں ایک عجیب بےہودہ قسم کی نامعقول رسم تھی کہ کبھی بیوی پر خفا ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ تو ایسی حرام مجھ پر ہو گئی جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، یعنی کہ میں ازواجی حق تیرا ادائی نہ کروں گا، ہسبینڈ وائف والا ریلیشن شپ تجھ سے رکھوں گا ہی نہیں. اور بیوی لٹک جاتی تھی بیچاری بیچ میں، نہ بیوہ نہ طلاق یافتہ اور نہ ہی وہ شوہر والی ہوتی تھی. اتنا ظلم، اتنی زیادتی. تو اللہ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کیا نامعقول تم نے حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، اتنا تنگ کرتے ہو اپنی بیویوں کو، یوں ستاتے ہو میری بندیوں کو. تو یہاں اشارہ کر کے چھوڑا ہے. آگے انشاءاللہ تعالی مزید اس پر 28ویں پارے میں احکامات آ جائیں گے. اس کو زہار کا قانون کہا جاتا تھا. اب ایک اور دیکھیے، سوشل چیز ہی تھی نا، معاشرتی چیز تھی، ایکسیپٹڈ سوشل نارم تھا یہ. اب ایک اور چیز، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. کسی نے کہا کہ لڑکا اڈاپٹ کر سکتے ہیں، بیٹا نہیں کر سکتے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. تو اسلام نے اڈاپشن کو پسند نہیں کیا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے